اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت مبارکہ میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے محمد کرتے ہیں، اور اے مسلمانوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، یعنی رحمت اور سلامتی کی دعا کرو۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمان نے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اشعار کی صورت میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام بھیجا۔ انہی کے الفاظ میں ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ اور جو معروف اور بالکل جو ہے وہ بچے کی زبان پہ جو کلمات جاری ہیں وہ آج بھی اعلیٰ حضرت عظیم برکت کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی صلاۃ کا لغوی معنی دعا کرنا ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد رحمت فرمانا ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد استغفار کرنا ہے، اور جب اس کی نسبت عام مومنین کی طرف کی جائے تو اس سے مراد دعا مانگنا ہے۔ تینوں میں فرق ہے۔ علامہ احمد صابی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے سے مراد ایسی رحمت فرمانا ہے جو تعظیم کے ساتھ ملتی ہوئی ہو، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ان کا ایسی دعا کرنا ہے جو حضور کی شان کے لائق ہو۔ یہ آیت مبارکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت اور شان پر دلالت کر رہی ہے، لہذا اس کے متعلق بزرگان دین کے بے شمار ارشادات عالیہ موجود ہے، ان میں سے دو ایک آپ کے گوش گزار کیے جائیں۔ حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، درود شریف کی آیت مدنی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے جو مالا و اعلیٰ یعنی عالم بالا یعنی فرشتوں میں اس کے حضور ہے، کہ وہ مقرب فرشتوں میں اپنے حبیب کی شان، اپنے حبیب کی صلاۃ کو بیان فرماتا ہے، اور ان کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ پھر عالم سفلی کا حکم ہے کہ وہ بھی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجیں، تاکہ نیچے والی اور اوپر والی ساری مخلوق ثنا آپ پر جمع ہو جائے۔ مزید فرماتے ہیں کہ آیت میں صیغہ یصلون لایا گیا ہے جو ہمیشگی پہ دلالت کرتا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے
ہمارے نبی پر ہمیشہ ہمیشہ درود پڑھتے ہیں، اس لیے فرمایا یصلون کہ ہمیشہ درود پڑھتے ہیں، یعنی حالانکہ اولین اور آخرین کی انتہائی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہی انہیں حاصل ہو جائے، تو ذیل نصیب اور ان کی قسمت یہ کہاں، بلکہ اگر عقل مند سے پوچھا جائے کہ ساری مخلوق کی نیکیاں تیرے نام اعمال میں ہوں، تجھے یہ پسند ہے یا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت تجھ پہ نازل ہو جائے، تو وہ جواب یہی کہے گا مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ کی خاص رحمت میرے اوپر ہو جائے، ساری زندگی کی نیکیاں کوئی لے لے، اللہ کی خاص رحمت میری طرف ہو جائے، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ تو اس بات سے اس ذات کے مقام کے بارے میں اندازہ لگاؤ جن پر ہمارے رب اور اس کے تمام فرشتے ہمیشہ ہمیشہ رحمتیں فرماتے رہتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کے اوپر جو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں تو پھر ان کی شان، ان کی عظمت کیا ہوگی۔ اسی طرح امام سہل بن محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرف بخشا وہ اس شرف سے زیادہ بڑا ہے جو فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، یعنی فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو شرف بخشا گیا یہ بہت بڑا شرف تھا، لیکن امام سہل حضرت سہل بن محمد فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بابرکات پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بڑا شرف ہے، اونچا مقام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا ممکن ہی نہیں، جبکہ حضور علیہ السلام کے پر درود بھیجنے کی خود اللہ نے اپنی مخلوق کو حکم فرمایا اور اپنے متعلق بھی کہا کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ایمان والے تم بھی پڑھو۔ تو یہ ایسی عبادت ہے درود پاک پڑھنا، درود سلام پڑھنا، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکات بھی یہ درود پاک کے اندر شامل ہے۔ علامہ احمد ثانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہے، رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ سرکار کی ذات مبارکات ہے، اور اگر اطلاعات ساری مخلوق سے سرکار افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں حضور کا مقام، حضور کا مرتبہ دیگر انبیاء سے بھی اونچا ہے۔ کیوں اونچا ہے؟ کیونکہ دیگر انبیاء کرام پہ اللہ، فرشتے اور تمام مخلوقات درود نہیں پڑھتی، صرف سرکار کی ذات ہے جن کے اوپر ساری مخلوقات جو ہے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل، کتب احادیث کے اندر بہت سارے فضائل ہیں جو آج تک علماء کرام محدثین عظام اس بات کو بیان فرماتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت چہرے اقدس میں نمایاں تھی، یعنی حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی سے کھلا ہوا تھا، سرکار کے چہرے پہ بشاشت تھی، یعنی سرکار مسکرا رہے تھے، سرکار کا چہرہ خوشی کے ساتھ کھلا ہوا تھا، تو سرکار ایک نمایاں نظر آ رہا تھا۔ ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبریل امین آئے علیہ السلام اور کہا آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس کے اوپر 10 بار درود بھیجتا ہوں، یعنی 10 بار رحمت فرماتا ہوں، اور جو آپ پر ایک بار درود بھیجے میں اس امتی کے اوپر آپ کے غلام پہ 10 سلام بھی بھیجتا ہوں، درود بھیجتا ہوں، سلام بھی بھیجتا ہوں، اور اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا اور تزید بھی بھیجوں گا، یعنی ایک بار درود پاک سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 بار ہمارے اوپر درود بھی بھیجتا ہے، یعنی ہماری بخشش فرماتا ہے، اور 10 بار سلامتی بھی فرماتا ہے اور تزید بھی فرماتا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماسی کی روایت کہتے ہیں کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجا ہوگا۔ اللہ کے محبوب کے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ یعنی سرکار کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امتی سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام پڑھے۔ جتنا درود و سلام پڑھے گا اتنا سرکار کے قریب ہوگا، جتنا درود و سلام سے بھاگے گا اتنا سرکار سے دور رہے گا۔ تو لہذا سرکار کے قریب ہونے کے لیے درود و سلام کا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ سرکار گارنٹی عطا فرما رہے، فرمایا کہ درود و سلام پڑھے گا میرے قریب ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ درود بھیجے 80 سال کے گناہ، جتنے مرضی گناہ کیے ہو سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہ گار ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے اس گناہ گار نے میرے محبوب کو یاد کیا ہے، میرے محبوب سے پیار کیا ہے۔ یہ درود و سلام پڑھنا یہ پیار کی محبت کی علامت ہے۔ پیار اور محبت سے کسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور بار بار کیا جاتا ہے۔ جب بار بار بندہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کا وہ جب وہ بار بار اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ کے محبوب میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ کے محبوب آپ میرا بھی محبوب ہے، ساری کائنات کے محبوب ہے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت کی وجہ سے بندہ بار بار حضور کو یاد کرتا ہے، بار بار سرکار کا نام لیتا ہے، بار بار سرکار کا نام لے جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بار بار وہ نام لیتا ہے۔ یہ محبت کی وجہ سے لیتا ہے۔ جب محبت سے نام سرکار کا لیا جائے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ جب قبول ہو جائے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا اجر اور اتنی بڑی عبادت ہے درود و سلام کا پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے۔ تو 10 بار کی روایات بے شمار ہے، لیکن یہاں پر جو ذکر کیا کہا کہ ایک بار 10 بار نہیں، ہم ایک بار یاد کرتے ہیں سرکار کو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہمیں 70 بار یاد فرماتا ہے۔ ہم ایک بار کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ میں 70 بار کہتا ہے میرے بندے تو نے میرے محبوب کو یاد کیا ہے۔ اللہ 70 بار ہمیں یاد فرماتا ہے، ہمارے اوپر درود یعنی ہماری بخشش فرماتا ہے، ہمارے اوپر رحمت کرتا ہے، ہماری مغفرت فرماتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے بندہ سرکار پر درود و سلام پڑھے ویسے ویسے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت ہے کہ میں 3 حصے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، میں ٹھیک عمل کرتا ہوں۔ تو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر کام تو ٹھیک کرتے ہو لیکن درود اگر اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 حصے آپ پر درود پڑھتا ہوں، 2 حصے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، کیا میں ٹھیک عمل کرتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا عمل تو ٹھیک کرتے ہو، بہتر کرتے ہو، درود اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں 3 حصے آپ پر درود پڑھتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، کیا میں ٹھیک کرتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا عمل تو ٹھیک کرتے ہو، درود اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو میں صرف آپ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں، سرکار نے فرمایا میرے اوپر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے
جو تمہاری دل کے اندر دعائیں ہیں اللہ میرے اوپر درود و سلام پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ ساری دعا کو قبول فرمائے گا۔ یعنی سرکار کو یاد کرنے کی اتنی برکات ہے کہ منہ سے مانگنا ہی نہیں پڑتا رب سے، رب کو کہنا نہیں پڑتا یا اللہ کا بیمار ہوں مجھے صحت عطا کر، بلکہ درود پڑھتا رہے۔ اللہ کو پتا ہے میں نے اپنے بندے کو صحت عطا فرمانی ہے، اللہ بن مانگے صحت عطا فرماتا ہے۔ درود پڑھتا رہے اور رب کو پتا ہے یہ بے روزگار ہے، میں نے اس کو رزق عطا کرنا ہے، میں نے اس کو روزگار عطا کرنا ہے۔ رب کو پتا ہے کہ یہ بندہ میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھتا ہے، بے اولاد ہے، میں نے اس کو اولاد عطا کرنی ہے۔ اے ابو ذر اب تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی تیری ساری تمنائیں پوری فرما دے گی، تیری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی اتنی زیادہ برکتیں ہیں، اتنی زیادہ رحمتیں۔ ہمیں چاہیے کہ دن میں ایک وقت ایسا مختص کرنا چاہیے کہ جس کے اندر ہم صرف وہ 5 منٹ ہوں، وہ 10 منٹ ہوں، وہ 15 منٹ ہوں، اس 10 منٹ میں 5 منٹ میں صرف ہم سرکار کو یاد کریں، بس آنکھیں بند کر کے سرکار کی بارگاہ میں مقدسہ میں بیٹھے رہے، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہے، تاکہ ہماری آدمی ڈائریکٹ جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں لگے اور ہمیں مانگنے کی عادت نہ ہو، بلکہ رب تعالیٰ بن مانگے ہی ہمیں عطا فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام پڑھنے کی یہ اتنی ساری برکتیں کہ بن مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بعض بزرگان دین بزرگوں نے مزید فرمایا کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہماری طرف سے آپ کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کی ہم سفارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ ہم جیسے ناقص بندے آپ جیسے کامل اور اکمل کی شفاعت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بدلہ چکانے کا حکم فرمایا ہے۔ جس نے ہم پر احسان اور انعام کیا اور اگر ہم احسان چکانے سے عاجز ہوں تو محسن کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بے پایا کرم ہے، سرکار کے بے شمار احسانات ہیں، کہ اتنے احسانات ہیں کہ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ سرکار نے اتنے ہم زیادہ ہمارے اوپر احسانات فرمائے، لیکن احسانات کر کے سرکار نے جتایا نہیں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں سرکار کے احسانوں کا بدلہ تو نہیں ہم چکا سکتے، لیکن صرف سرکار کے لیے ہم دعائیں رحمت تو کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھائے، ہم یہ دعا تو کر سکتے ہیں نا، درود و سلام تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا جانے حسن تم پہ فدا ہوا۔ تو لاکھوں احسان کر کے ہم پر نہ زبان پہ لائے پیارے آقا، کوئی اور ہوتا تو مار دیتا ہمیں یہ احسان جتا جتا کر۔ جتنے سرکار نے ہمارے اوپر احسانات کیے، اٹھتے بیٹھتے ہر مقام پہ ہر جگہ پہ ہمیں یاد رکھا، ہمیں ہی ہماری بخشش کی دعائیں مانگتے رہے، ہماری ہی بھلائی چاہتے رہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتے رہے، ہمارا وقت ہمارا سوچتے رہے۔ تو لہذا جتنے احسانات سرکار کے امتی کے اوپر ہیں کسی اور کے نہیں ہیں، تو لہذا بزرگان دین فرماتے ہیں سرکار کے ہمارے اوپر احسانات زیادہ ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار کو درود و سلام کی شکل میں زیادہ سے زیادہ یاد کریں، سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں۔ آج اس میں جہاں درود پڑھنے کے فضائل بیان ہوئے وہاں درود پاک نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی ہیں، وعیدیں بھی سنائیں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور نہ اس کے نبی پر درود پڑھیں تو قیامت کے دن ان کی وہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت ہوگی، باعث ندامت۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، چاہے گا تو ان کو معاف فرما دے گا۔ یعنی اتنی بڑی غلطی ہے جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لیا جائے، جہاں دو چار لوگ بیٹھے ہوں وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ چھیڑے اور امتی سرکار کے کہلائیں، وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام نہ پڑھا جائے تو سرکار فرماتے ہیں وہ مجلس وہ بیٹھک جب وہ باعث ندامت ہوگی
اور باعث ندامت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو عذاب ہونے کا بھی خطرہ ہے کہ وہاں اس مجلس کے اندر خدا نہ خواستہ گندی باتیں کی گئی ہوں، گندی گفتگو کی گئی ہو، جس گفتگو سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے وہ باتیں کی گئی ہوں، بجائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا، نام بھی نہیں لیا اور الٹا فحاشی کرتے رہے، الٹا جو ہے وہ گندی گفتگو کرتے رہے، فحش گوئی کرتے رہے۔ تو اگر ایسی مجلس ہوگی تو ایسی مجلس میں عذاب ہونے کا خطرہ ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بدبخت ہے، وہ بدبخت ہے۔ اتنی بڑی وعید سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے یا دن کا کوئی وقت مخصوص ہونا چاہیے جس میں ہم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، سرکار پہ درود و سلام پڑھیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ